آج ہوش و حواس سنبھال کر کے آپ غور سے ان باتوں کو سنیں کہ ہمارا سچا اور ستھرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق اور اسلام کے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے۔ صحابہ انسان تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، وہ جتنے بھی اعلیٰ تھے، پرہیزگار تھے، بڑے مقامات پر تھے، لیکن تھے کیا؟ انسان۔ انسانی تقاضا ہے کہ کچھ معاملات میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات آئی غسل کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غسل دیا جائے کہ نہیں دیا جائے؟ صحابہ ابھی اس بات میں ڈسکس کر رہے تھے۔ بعض نے کہا ہم نے آج تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم میں سے کون ہے جو آپ کا لباس اتارے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، بعض نے کہا نہیں، ہر ایک کو غسل دینے کا حکم خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کیوں نہ دیں؟ اسی اسنا میں بیر غرس کا پانی لایا بھی گیا، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کو غشی طاری ہوئی۔ غشی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جیسے بے ہوشی آتی ہے یا جھانپ جس کو کہتے ہیں، نیند آنے سے پہلے جھٹکے لگتے ہیں۔ جو صحابہ حجرہ رسول میں تھے انہیں جھانپ لگی یا اونگ آئی، غشی طاری ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی انہوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل غسل دیا جا چکا تھا۔ یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ کس نے غسل دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل دے کر کے آرام فرما تھے۔ یہ منظر ہونے کے بعد صحابہ نے کہا آپس کا اختلاف ہی ختم ہو گیا، دفن کہاں کریں؟ دفن کے لیے صحابہ میں پھر باتیں آئی۔ بعض نے کہا ان کو اپنے آبائی وطن لے کر کے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ، اور وہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا۔ تو بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جاتے ہیں، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اس لیے کہ کثرت سے نبیوں کی قبریں وہیں پر ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 30,000 انبیاء کرام بیت المقدس کے ارد گرد دفن ہیں۔ کہا انبیاء کرام آپس میں بھائی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے بھائیوں کے ہاں دفن کرنے کے لیے ہم لے چلیں گے۔ دو جماعتیں ہو گئی۔ تیسری جماعت صحابہ کی ایک یہ ہے جنہوں نے حدیث رسول ذکر کیا، وہ ان کے رائے تھی، ان کے مشورے تھے، لیکن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، کہا میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر نبی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ معاملہ ہی ختم ہو گیا، اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اسی زمین پر دفن کیا جاتا ہے جس زمین میں ان کی روح قبض ہوئی۔ آخری وقت وہ کہاں لیٹے تھے؟ تو سب کا اتفاق ہو گیا وہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ آخری دن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حجرے میں آپ آرام فرماتے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے لیے ایک ایک حجرہ بنایا تھا، ایک ایک کمرہ۔ آخر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں لیٹا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو کافی انسیت تھی، محبت تھی، اور ساری ازواج مطہرات نے اپنی باری ان کے لیے قربان بھی کر دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محسوس کرتے تھے۔ تو آخری وقت آپ کہاں لیٹے تھے؟ حجرہ عائشہ میں۔ تو یہاں آپ کی روح قبض ہوئی، تو صحابہ نے یہ طے کیا کہ اسی حجرے میں آپ کا مدفن بھی ہوگا، تدفین یہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور وہی بنائی گئی۔ اب یہاں پر تدفین کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ حجرہ یوں ہی نہیں کہ اتفاق سے ایسی ہی جگہ کھود دی گئی اور دفن کیا گیا، بلکہ یہ تو ازل سے لکھا ہوا ہے، ازل سے لکھا ہوا ہے۔ علماء اور محدثین نے فرمایا جو ٹکڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز سے لگا ہوا ہے زمین کا، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بنی ہے، اس کے متعلق فرمایا گیا وہ زمین کا اتنا حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شعر میں یوں فرمایا ہے کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، یعنی آسمان اپنی بلندی کے بار بار دعوے کرتے رہتا ہے، آسمان میں بلند ہوں، مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے،
تو وہ زمین کو تانے دیتے رہتا تھا، آسمان بار بار تانے دیتا تھا، تو نیچے ہے میں اوپر ہوں، تو نیچے ہے میں اوپر ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک شعر میں لکھ دیا ہے، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے۔ آسمان کی پشت مطلب پیٹ ٹیڑھی ہو گئی، ایک ہی بار زمین نے تانا دے دیا، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہمارا ہم پر وہ سرور اعلیٰ ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا۔ یعنی تیرے پاس چاند سورج سارے ستارے ہوں گے، لیکن میرے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہاں تک کہ معاملہ کیوں عرض کر رہا ہوں، مجھے لمبی تاریخ عرض کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تخت کو، اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا؟ مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، رعایا کو بھی، وزیر و سپاہیوں کو بھی، جنگوں کے معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، غرض یہ کہ ہر معاملے میں امامت کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا؟ اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے۔ کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں۔ بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی، جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا۔ اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا، جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے، اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے۔ انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لہٰذا آپ کا مصلح، آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے۔ لیکن میرے عزیزوں، ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائے، جگہ ان کی ہے، مدینہ ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے، سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا، وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا دماغ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا، آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو خاندان والے ہیں، کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے۔ انصار نے جیسی ہی یہ سنا، ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، آپ آخری رسول ہیں، کیا علامت ہے؟ آپ سچے نبی ہیں، کیا دلیل ہے؟ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں، کیا ہے آپ کے پاس علامت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔